بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے SCO کا اجلاس گوا میں، جس میں ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لے گئے ہیں۔ میڈیا کا اس کے اوپر فوکس ہے، اور جب بھی انڈیا اور پاکستان کا انٹریکشن ہوتا ہے، چاہے کرکٹ کے میدان میں ہو یا سیاست کے میدان میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے۔ تو لہٰذا اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید احمد رٹ صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پیس ایکٹیوسٹ ہیں، انڈیا پاکستان کے درمیان میں دوستی چاہتے ہیں، ایکسپرٹیز ہیں ان کی انڈیا اور پاکستان ٹریک 2 ڈپلومیسی کے اوپر۔ پاکستان اسٹڈیز قائد اعظم یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہیں ایز اے پرماننٹ فیکلٹی ممبر۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی کچھ باتیں سنتے ہیں اور اس معاملے کے اوپر کچھ علم حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت ہمارے چینل کے لیے نکالا، ہمارے ناظرین کے لیے نکالا آپ نے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس موضوع پہ بلایا، جو کہ میری ایک طرح سے انٹرسٹ بھی ہے، جس کے ساتھ یعنی میں ریسرچ کرتا رہا ہوں، تو مجھے کچھ بولنے کا موقع ملے گا، کچھ اپنا اوپینین رکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، خطہ تبدیل ہو رہا ہے، نظام تبدیل ہو رہا ہے اور ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ صرف ریاستیں نہیں بلکہ ملٹی لیٹرل فورمز بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو SCO کا اجلاس ہے گوا میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس کے ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فارن آفس کا جو فیصلہ ہے کہ ہم نے اس SCO کے اجلاس کو جو ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی، اس میں دیکھیں، ابھی جس طرح بلاول نے ریسنٹلی بات بھی کی ہے کہ ہمارے تعلقات جو انڈیا کے ساتھ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود میں جا رہا ہوں، تو اس کا مقصد ہے کہ SCO ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ تو وہ بالکل بات صحیح ہے کہ SCO پاکستان کے لیے بہت زیادہ اس کی امپارٹنس ہے، اور اسی وجہ سے ویسے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اس وقت کے جو ریلیشنز ہیں بہت اچھے نہیں ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایون جو ایشیا کپ پاکستان میں ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ بھی انڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ یہ کوسچنبل بنا ہوا ہے۔ تو جب ہم کرکٹ نہیں کھیل پا رہے تو سیاست کس طرح سے کریں گے، یہ بہت ایک بڑا کوسچن ہے۔ اور جس طرح کی سچویشن پاکستان کی ہے، پولیٹیکل سچویشن انٹرنل، میرے خیال میں اس وقت جو پرابلم زیادہ ہے دونوں طرف، یعنی پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی، کہ انٹرنل انسٹیبلٹی ہے، پرابلم ہے انٹرنل۔ اسی وجہ سے بہت بڑی ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ دونوں اپنے اپنے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر الیکشنز بھی آنے ہیں۔ ہمارے الیکشنز اکتوبر، ابھی تو ویسے مئی پہ بھی بات چل رہی ہے، جولائی، اگست، اکتوبر میں تو ہونے ہی ہیں، تو اسی طرح سے 2024 میں پھر انڈیا کے الیکشنز ہونے ہیں۔ تو الیکشن 2024 سے پہلے مجھے کوئی بہت زیادہ بڑی بریک تھرو کا کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی، پاکستان میں تو بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں تھی، لیکن ایون دین ہمارے درمیان میں بات چیت نہیں تھی۔ لیکن SAR کا ایک اجلاس ہوا جس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب لیڈ کر رہے تھے پاکستان کو، تو وہ خود چل کے اس وقت کے پرائم منسٹر واجپئی صاحب کے پاس گئے اور ہاتھ ملایا۔ اس وقت بھی بڑے ٹینس تھے، کیا کہتے ہیں، تعلقات، اور پھر اس ہاتھ ملانے کے بعد ایک برف پگھلی اور پھر پازیٹیو ڈائریکشن میں چیزیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تو ہم امید لگا سکتے ہیں کہ اس دفعہ بھی چلیں، بات چیت کا تو اعلان نہیں ہوا کہ کوئی بات چیت ہوگی، لیکن شاید ہاتھ ملانے اور کچھ جیسچرس، باڈی لینگویج کو اس طرح کی پازیٹیو جائے جس سے برف پگھلنا شروع ہو جائے اور ہم کسی ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کریں۔ جی، آپ نے بہت اچھا یہ ذکر کیا، یاد دلایا ہمیں کہ وہ جو SAARC سمٹ ہوا تھا 2004 میں، اور جس سے پھر پیس پروسیس سٹارٹ ہوا تھا۔ تو اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ایک نارمل چیز ہے، وہ آتی رہی ہے، ہمارے ساری ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ مومنٹس ہیں جو کہ ہم نے مس کیے ہیں میرے حساب سے، اور اس میں سب سے بڑا مومنٹ جو ہے وہ 2007۔ اچھا، وہ اس طرح سے کہ 2000، اگر آپ کو پتہ ہوگا بالکل، کہ 2007 کے مارچ میں ہمیں یہ بعد میں چلا، خیر، لیکن یہ باتیں ہیں، اب تو بڑا اتھینٹک سورسز سے باتیں ہیں، پتہ ہے ہمیں کہ بیک چینل میں ایک فارمولا ہوا تھا جس کو مشرف فارمولا کہا جاتا ہے، اس میں نیگوسیشنز ہو چکے تھے، اور یعنی جولائی میں ایکسپیکٹڈ تھا پرائم منسٹر منموہن سنگھ کا وزٹ، اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور پھر پاکستان میں تھوڑی سی پرابلمز ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ مومنٹ کیپچر نہیں ہو سکا۔ میرے خیال میں وہ ہسٹورک مومنٹ تھا، اور پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن میں جو 75 ایئرز ہمارے ہو گئے ہیں، 75 تو نہیں ہوئے، خیر 72 73 ہو گئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی
وہ کی مومنٹ تھا. میرے خیال میں اس طرح کا مومنٹ ہماری ہسٹری میں آیا نہیں ہے جہاں پہ ہم اتنا کلوز ایک دوسرے کے پہنچے ہوں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایگریمنٹ آلموسٹ ڈن تھا, اور جو چیزیں ڈن تھی وہ یعنی میرے حساب سے تو بہت اچھا بگننگ کم از کم ہو سکتی تھی. یعنی آپ دیکھیں اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے بارڈر جو ہے وہ پورس بن جاتے. کشمیر میں بہت امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو سکتی تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈی ملٹرائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا, کشمیریوں کو کچھ ریلیف مل جاتا. اب دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ سفر کرتا ہے وہ کشمیری کرتا ہے, کامن کشمیری کرتا ہے. ٹھیک ہے پاکستان انڈیا ہم لوگ تو سفر کر رہے ہیں ایک طرح سے لارجر سینس میں کہ ہماری اکنامی ہمارا دوسری چیزیں سفر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے, لیکن جس طرح سے ڈائریکٹلی کشمیری کا سفر کرتا ہے, اگر وہ مومنٹ ہم کیپچر کر لیتے تو کشمیری جس تکلیف میں آج ہے شاید اس میں نہ ہوتا. اور اس طرح کی اور بھی اپرچونیٹیز آئی ہیں. لیکن اگر آپ نے اچھا ہوا ذکر کیا کشمیر کا, دیکھیں کشمیر کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہے یا 35A یا 370 کی ایبروگیشن ہے, تو وہ تو انڈیا چونکہ بڑا ملک ہے اس خطے کے اندر, تو انڈیا کو یعنی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ وہاں پہ آرٹیکل کو ایبروگیٹ کرے, ایک کھلم کھلا جیل کرے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو. آپ تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتے ہیں, ساری لیڈرشپ کو آپ نے پابند سلاسل کیا, نہ خواتین چھوڑی نہ مرد حضرات کو چھوڑا. تو اس اور حالانکہ جو آپ کے پولیٹیکل الائیڈ پولیٹیکل پارٹی تھی وہاں پہ, محبوبہ مفتی لے لیجئے, عمر فاروق لے لیجئے, آخرکار وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اور پھر اب وہاں پہ آپ نے جو سیٹل ڈاؤن لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, اور اب ایک نئی پولیس فورس سنا ہے بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے وہ کھلے عام ہتھیار دے رہے ہیں جو شدت پسند ہیں مذہبی, تاکہ وہ ٹیکل کریں ساری سچویشن کو. تو بھارت اگر اس معاملے کو تھوڑا سا لے کر چلے اور اس کو تھوڑا سا صحیح کرے تو میں سمجھتا ہوں باقی تو ایریاز میں ہمارے اتنے کوئی سخت اختلاف نہیں ہے, ہم آگے موو کر سکتے ہیں. جی اچھا, اس میں دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں مومنٹ کیپچر ہم نے مس کیے ہیں, اس کی وجہ سے سچویشن پھر اتنی خراب ہوئی ہے. فار ایگزامپل 2000 میں نے آپ کو ذکر کیا 2007 کا, اسی طرح سے 2015-16 میں ہمیں ایک اور مومنٹ ملا تھا جس میں نواز شریف اور یہ بائیلیٹرل ڈائلاگ کا اسٹارٹ ہونا تھا, اور اس کے بعد جو ایونٹس کچھ ہوئے جس کی وجہ سے اڑی, اور دوسرے ایونٹس جس کی وجہ سے وہ بھی مومنٹ ہم سے مس ہو گیا. اچھا اس میں ہسٹوریکلی یہ ہوا ہے کبھی وہ مومنٹ ہماری طرف سے مس ہوئے ہیں کبھی ان کی طرف سے مس ہوئے ہیں, لیکن مس ہوتے رہے اوور آل. اور سچویشن یہ ہے کہ ہم وہ مومنٹ پک نہیں کر سکے. اچھا جہاں تک یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی اگست 5 2019 کی, تو اس میں دیکھنے چاہیے کہ مودی جو ہے اس کی پالیسی اور اس کی جو بی جے پی کی پالیسی کو تھوڑا سا پیچھے سے آپ لے کے آئیں, تو اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت گہرا ہے, اور اس میں کشمیر کے اوپر ان کا جو یہ سٹانس تھا کہ کشمیر کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی جو باقی انڈیا کے پراونس ہیں ان کے برابر لائیں گے, اور آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے, اور جو 35A ہے اس کو ختم کریں گے, یہ بہت پرانا ان کا تھا. اب یہ ہے کہ مودی فرسٹ ٹائم جب الیکٹ ہوئے 2014 میں, تو اس وقت بھی ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا, ان کی خواہش ضرور تھی, لیکن وہ امپلیمنٹ اس کو نہیں کر پائے تھے. اب دوبارہ جب ان کو مینڈیٹ ملا تو اس کے بعد ان کو ایک اور جو ہے وہ یعنی لائف لائن اس کی ملی, اور انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے حساب سے یہ جو ہے وہ جو مودی کا جو یہ اسٹیپ تھا, اس کو ودن جو انڈیا ہے وہاں پہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی اس کو کانگریس اون نہیں کرتی, اس کو پرو انڈیا پارٹی جس طرح سے آپ نے خود بتایا محبوبہ مفتی اور جو ہے وہ عمر عبداللہ وغیرہ, وہ بھی اس کو نہیں اون کرتے. انڈین پیس لابی اس کو بالکل جو ہے اپوز کرتی ہے, اس کو سوائے بی جے پی کے کوئی اور اس کو اون نہیں کرتا. تو اس پہ ود ان انڈیا ایون کیسز سپریم کورٹ میں وغیرہ میں ہیں, لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب تک مودی ہیں تو بہت مشکل ہے ان کا لگنا اور اس پہ کچھ ڈیسیجن اس طرح سے ہونا. لیکن بہرحال انڈیا میں اس پہ ایک تھوڑی سی ڈویژن ہے موجود, اور اس پہ کنسرنز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم پھر کوئی امید کی بات کریں اور فیوچر پراسپیکٹ کی بات کریں, ایک مسئلہ جو اور مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ انڈیا ایک کنسسٹنسی کے ساتھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کہ جی اٹ از اے سورس آف ٹیررزم, ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا, میجر گورے واریا اور دوسرا ان کا پورا میڈیا لگا ہوا ہے. ANI ابھی پکڑی گئی, EU جو ڈس انفو لیب کے حوالے سے 19 سے لے کر 21 تک 22 تک 23 کی بھی رپورٹ دیکھیں تو ANI جو ان کی خبر رساں ایجنسی ہے وہ آرٹیکل پاکستان کے خلاف پبلش کرواتی رہی ہے, رشیا ٹوڈے میں, اس کے علاوہ وائس آف امریکہ میں. اور پھر اب راجوڑی ہوئی ہے اور اس کا الزام پاکستان میں, اس سے پہلے پلوامہ اس کا الزام پاکستان میں جس نے پیس پروسیس کو دھچکا پہنچایا. تو اور اس کے بعد کشمیر کے ایکس گورنر نے کہا کہ یہ تو مودی صاحب نے اور انہوں نے پولیٹیکل
آبجیکٹیوز کے تحت یہ کروایا تھا. تو یہ جو اختلافات ہیں کہ ٹیررزم جناب یہاں سے ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور پھر جو افغانستان میں انڈیا کا ہاتھ ہمیں نظر آیا, ہم نے کلبھوشن یادیو کو پکڑا یہاں پہ, یا جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, تو بنیادی طور پہ تو ٹیررزم اس طرح سے بھی ہے. پھر آپ کے تاملز کو کون سپورٹ کرتا تھا سری لنکا میں, نیپال کے ساتھ آپ کیا کرتے رہے, اس وقت بنگلہ دیش میں آپ کس طرح کا پولیٹیکل پریشر آپ بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو بھارت کا جو گجرال ڈاکٹرائن تھا جس میں پڑوسیوں کو آپ نے اس کا بھارت کی ڈیولپمنٹ میں ایک اسٹیک دلوانا تھا, وہ تو مجھے لگتا ہے وہ ریورس ہو گیا ہے. مودی صاحب وہی اندرا گاندھی ڈاکٹرائن کو واپس لے کر آ گئے. جی اچھا, اس پہ میرے حساب سے دیکھیں کہ یہ جو ٹیررزم فرسٹ, اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے کشمیر فرسٹ, یعنی 9/11 سے پہلے, اور ہم انڈیا سے کہتے تھے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, کشمیر فرسٹ, پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو یا کشمیر پہ بات کرو تو ہم بات کریں گے. اور 9/11 کے بعد الٹا ہو گیا, اب انڈیا ٹیررزم فرسٹ کرتا ہے. یعنی جب بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیں بات کریں تو انڈیا کہتے ہیں نہیں ٹیررزم فرسٹ, آپ پہلے ٹیررزم روکیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. یہ کنڈیشنلٹیز ان کی آتی ہیں. اچھا, اس کا جو ہے مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے آپ بات نہیں کر سکتے. یعنی ٹھیک ہے, ٹیررزم کا اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی تو ڈسکس ہو سکتا ہے نا, میز پہ آ کے بات ہو سکتی ہے. اور اصل میں یہ دیکھیں, جب یہ کمپوزٹ ڈائلاگ فریم ورک بنا, یعنی لاہور ڈکلیریشن 1999 کے بعد مشرف دور میں دوبارہ سے جب ریوائیو ہوئے تو یہ کمپوزٹ ڈائلاگ فریم ورک بن گیا, اور اس میں سارے ایشوز آ گئے. اس وقت ٹیررزم اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا, تو ٹیررزم ایز سچ اس میں انکلوڈیڈ اس طرح سے نہیں تھا. اچھا, بعد میں اس کو کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائلاگ سے بھی, یہ جو 2015-16 میں جو سٹارٹ ہونا تھا, اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہاں پاکستان نے, جب انڈیا نے یہی کہا کہ بھائی ٹیررزم پہ بات ہم کرنا چاہتے, پاکستان نے کہا کہ موسٹ ویلکم, ٹیررزم تو آپ کا صرف ایشو نہیں ہے, ہمارا بھی ایشو ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹیررزم تو ہمیں زیادہ کھاتا ہے, آپ کو تو اتنا زیادہ مسئلہ شاید نہ ہو, تو آئیں ٹیررزم پہ ضرور ڈسکس کریں. اس پہ پاکستان کو مسئلہ نہیں رہا ہے کہ ٹیررزم ٹیبل پہ لے آئیں, آپ اس پہ بات کریں اور اس مسئلے کو بھی ریزالو کریں. تو بیسیکلی لیکن پاکستان کا یہ ہے کہ پھر دیکھیں, آپ جو ہے وہ ٹیررزم پہ بات کریں گے تو کشمیر پہ بھی بات ہوگی, پھر دوسرے ایشوز پہ بھی بات ہوگی. اور بات اصل میں یہی جو ہے وہ یہاں سے, یعنی پہلے جو ٹیررزم فرسٹ اور کشمیر فرسٹ کا ڈسپیوٹ چلتا رہا ہے, اسی کو پیس لابی کا یہ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ آپ اس فرسٹ والے مسئلے میں نہ جائیں, آپ میز پہ تو بیٹھے نا. جب آپ کنڈیشنلٹیز رکھیں گے تو پھر تو بات ہی نہیں ہوگی. آپ میز پہ بیٹھیں اور سارے ایشوز کو لے آئیں میز پہ اور ان پہ ڈسکس کریں. اب ٹیررزم کے حوالے سے فار ایگزامپل ایک اور جو ایشو ہے, جو لائن آف کنٹرول کا ایشو ہے, جس کے فائرنگ آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن ہوتی رہتی ہیں, وہ آئے دن ہوتی رہتی ہیں, اور ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں, وہ ہم پہ لگاتے ہیں. اس پہ پاکستان کا بہت زبردست اسٹانس ہے کہ آئیں آپ اس پہ بات کر لیں, اس کو فارملائز کر لیں اس کو. اور مجھے یاد ہے کہ یہ 2016-17 کا ہے کہ یو این کے اجلاس میں پرائم منسٹر نواز شریف نے آفر کی انڈیا کو کہ آپ آئیں اور اس کو فارملائز کریں. کیونکہ دیکھیں, ابھی تو ہم آپ پہ الزام لگاتے ہیں, آپ ہم پہ لگاتے ہیں, اور فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ فارملائز کریں گے, باقاعدہ لائن ڈرا ہوں گی, اور اس کا کوئی نیوٹرل آبزرور بھی کر دیں, اور اس کے لیے یو این او گپ جو ہے وہ پہلے سے ہے, تو اسی کو آپ دے دیں. اچھا, اس میں انڈیا کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم ملٹی لیٹرل کوئی بھی چیز نہیں ہمارا, جو کیونکہ وہ پھر آپ کو 1972 والا جو سملا پیکٹ ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم چیز اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کریں. وہ بھی تو یو ٹرن لے لیا نا, 35A اور 370 توڑ کے تو یونیلیٹرل ایکشن لے لیا نا. وہ بھی یونیلیٹرل ایکشن تو لیتے ہیں, اس میں مسئلہ ان کو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلائز نہ ہو. اچھا, یعنی کوئی تھرڈ پارٹی, یعنی یو این اب انوالو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا اسٹانس اس پہ یہ ہے کہ بھائی جو پاکستان کی جو ساری یو این ریزولوشنز ہیں, دے ڈو ناٹ اسٹینڈ اینی ویئر ناؤ. ہم یعنی بائیلیٹرلی پاکستان انڈیا کریں گے, جو کہ پاکستان کا اسٹانس اس پہ نہیں ہے اس طرح سے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ نہیں, یو این ریزولوشنز, یعنی ان کا ہے کہ 1972 کے بعد جو یو این ریزولوشنز ہیں ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. پاکستان انڈیا ایگری کر چکے ہیں کہ ہم بائیلیٹرلی مسئلوں کو حل کریں گے. پاکستان کا اسٹانس ہے کہ نہیں, ہم بائیلیٹرلی مسئلوں کو حل کریں گے, لیکن اگر نہیں کر پائیں گے تو یو این لازماً ایک ادارہ ہے, اور دوسرے ملٹی لیٹرل فورم بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سارے لیڈر نے ہمیشہ کہا ہے, ایون نیلسن منڈیلا کو لے لیں, پریزیڈنٹ کلنٹن کو لے لیں, بہت سے لوگوں نے آفر کیا, ایون ریسنٹلی ٹرمپ نے آفر کیا کہ میں جو ہے میڈیشن کے لیے تیار ہوں. تو پاکستان تو ہر میڈیشن کو
ویلکم کرتا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آتا ہے کہ نہیں، ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن ہم نہیں چاہتے